السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حماس اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایچ ڈی۔ آج اس ٹائم میں موجود ہوں ساہیوال میں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی مشہور و معروف سیاسی شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی ڈسٹرکٹ ساہیوال انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے کچھ ملکی حالات کے بارے میں، کچھ جو ہے موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر رانا صفدر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خصوصی ٹائم سے جو ہے وہ نوازا ہے، خصوصی ٹائم دیا ہے۔ اور جی رانا محمد صفدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، شکر آپ سب ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ رانا محمد صفدر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، اور سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا ہے؟ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی کی مرکز اس کا یہ لوٹا بھی بولے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ رات کا اس کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، صبح اس کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، بالکل واپس کر دیتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مہنگائی نے جو ہے وہ عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ایک عام بندہ، ایک مزدور جو ہے مطلب کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب مہنگائی کہاں پہ تھی اور آج کہاں پہ ہے؟ کیا اس کا موازنہ جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے؟ اور جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے تھے کیا وہ وعدوں پہ پورا اتر رہی ہے؟ نہیں، اس کا ایک بھی وعدہ نہیں پورا کر رہی، انہوں نے غریبوں کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا۔ جو غریب آدمی ہے اس کو روٹی کمانا اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ سبزی جو دال ہے یہ نہیں پور کر پا رہا، اور اس نے کیا کرنا، اپنے باقی کو بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ تعلیمی اخراجات کیسے پورے کریں جب اس کو گھر میں سے پورے ہوگا، اس کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ، وہ تو اب غریب آدمی تو صرف ڈالر میں اٹکا ہوا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جی آپ نے یہ بالکل بڑی اچھی بات کی ہے کہ واقعی میں جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں اور انہوں نے مطلب کہ مہنگائی پہ بڑا فوکس رکھا ہے انہوں نے، اور عام عوام تک جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھیں۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کا لاہ عمل کیا ہے، نیکسٹ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ موجودہ حکومت اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی کیسے کام کر رہی ہے؟ جو پیپل پارٹی حکومت جب یہ اقتدار تھی اس وقت کا دیکھ لیں اور آج کا موازنہ کر کے دیکھ لیں مہنگائی کا، اس وقت تیل کیا لیٹر تھا، آج کیا ہے؟ ویسے جو سبزیاں ڈالیں وہ اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ یہ جو بلاول بھٹو صاحب یہ عوام کے لیڈر ہیں، ینگ لیڈر ہیں، یہ ہمیشہ پیپل پارٹی نے غریبوں کا ساتھ دیا۔ یہ دوسری جو حکومت ہے یہ جتنی نون لیگ آئی ہے، پی ٹی اے، خاص طور پر پی ٹی اے حکومت، یہ تو ہے ہی نوٹا پارٹی، اس میں جو بھی ہیں وہ سارے پیپل پارٹی کے نمائندے، اب وہ پیپل پارٹی کے بن گئے، اور وہ آج کے بعد پہلے پی ٹی اے کی پھر کافی کچھ رہی، اب یہ پی ٹی اے میں اس طرح شاہ رخ قریشی صاحب پیپل پارٹی کے نمائندے، یہ کیا پی ٹی اے تو ساری پیپل پارٹی حکومت ہے۔ مطلب کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے اس ٹائم نمائندگان ہیں یہاں پہ ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں یہ دوسری پارٹیوں سے لیے گئے ہیں، جیسے کہ شاہ رخ صاحب تھے وہ پہلے پیپل پارٹی میں تھے، اس کے بعد جو ہے فردوس آصف جوان وہ بھی پیپل پارٹی میں رہی ہیں اور کافی ان میں رہی ہیں، ان کی نمائندہ تھی، اب جو ہے یہ موجودہ حکومت میں پھر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ عوام کو جو ہے اور نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار جب ووٹ کاسٹنگ کا ٹائم آئے تو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، نہ کہ جو لوٹے ہوں پہلے پیپل پارٹی میں ہو دوسری پارٹی میں جو ووٹ دیجیے، اس کا تو کوئی منشور نہیں ہے، پہلے اس کے پاس منشور پی ٹی اے کا تھا، پیپل پارٹی کا تھا، پھر نونی کا تھا، اب پی ٹی اے کا بنے، اس کا اپنا منشور ہے نہیں، یہ یوں کا دور لہٰذا سوچ سمجھ کر جی رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹیم کو جو ہے وہ ٹائم دیا۔ جی میں حماس ہوں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ نیوز ایچ ڈی، اور آج اس ٹائم میں موجود تھا ساہیوال میں رانا صفدر علی صاحب کے پاس، یہ سٹی ڈسٹرکٹ ساہیوال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری تھے۔